دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ جادو سحر سیکھنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنے شوہر سے بدرجہ غایت محبت تھی، لیکن شوہر کو نہایت ہی نفرت تھی۔ اس عورت نے ہر طرح کی تدبیریں کی لیکن ناکام، اور کوئی تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ اس نے سنا کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت بڑی ساحرہ ہے، ناچار اس کے پاس گئی اور اپنا درد دل ظاہر کیا۔ اس نے کہا میں تجھ کو سلطان الساحرین کے پاس لیے چلتی ہوں، وہ کچھ علاج معقول کر دے گا۔ رات کے وقت دونوں مدینہ طیبہ سے باہر نکلیں، دیکھا کہ دو جانور سیاہ رنگ گدھے کے برابر کھڑے ہیں۔ دونوں سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ آنن فانن میں ملک عراق کے اندر چاہ بابل کے کنارہ جا اتری، جہاں ہاروت و ماروت آویختہ ہیں۔ زن ساحرہ کنویں کے اندر گئی اور اپنے ساتھ والے کی سفارش کی۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ بلاؤ عورت کو۔ پھر عورت کو بلایا اور اس عورت نے اپنا تمام حال احوال بیان کیا۔ پہلے تو اس کو سمجھایا کہ تو جادو نہ سیکھ، اہل اسلام میں سے ہے، مسلمان ہے، تجھ کو یہ زیبا نہیں، مگر اس عورت نے اصرار کیا۔ ہاروت و ماروت نے کہا خیر تیری خوشی، باہر ایک تنور ہے، جا اور اس میں پیشاب کر۔ وہ عورت گئی اور یوں بیٹھ کر چلی آئی، پیشاب نہ کیا۔ واپس آئی تو پوچھا کہ کیا دیکھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس نے دوسری بار کہا کہ جا کر پیشاب کرو، تو پھر وہ گئی لیکن پیشاب نہ کیا۔ تو اس نے کہا جب تک تنور میں پیشاب نہ کرے گی مطلب حل نہ ہوگا۔ ناچار تیسری بار وہ گئی اور تنور میں پیشاب کر دیا۔ پیشاب کا کرنا تھا کہ ایک سفید چیز جسم سے نکلی اور ایک سیاہ چیز داخل ہو گئی، اور ان سے آ کر یہ کیفیت بیان کی۔ تو اس نے کہا کہ تو اب پوری ساحرہ ہو گئی ہے۔ دونوں جس طرح گئی تھیں اسی طرح واپس ہوئیں، لیکن اس عورت کا تردد نہ گیا۔ پہلی ساحرہ نے پوچھا کہ اب کس لیے پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تشفی و اطمینان نہیں، نہ کوئی جنتر منتر پڑا، نہ تعلیم نہ تلقین، میں تو جیسی تھی ویسی ہی اب بھی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ یہاں پڑھنے پڑھانے کی کوئی حاجت نہیں، شاید تم کو اپنی سحر آموزی پر یقین نہیں آ رہا، ذرا اس درخت کی طرف جو سامنے ہے بنظر غضب دیکھ۔ اس نے دیکھا تو درخت فی الفور خشک ہو گیا، اور پھر کہا کہ اب بنظر رحمت دیکھ۔ رحمت کی نظر ڈالی تو معاً سر سبز ہو گیا۔ کہا کہ اب تجھ کو یقین آیا یا نہیں؟ بس اب تیرے ارادے پر موقوف ہے، جو چاہے گی وہ ہو جائے گا۔ تب اس عورت کو اطمینان ہو گیا، گھر میں آئی اور شوہر کو بنظر محبت دیکھا۔ شوہر اسی دم مطیع و فرمان ہو گیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک روز اظہار محبت کے لیے اپنے شوہر سے تمام ماجرا کہہ دیا کہ تمہارے واسطے ایسی مشقت اٹھائی، جادو سیکھ کر تم کو بس میں کیا، اور طرح طرح کے جادو اور طلسم اس کو دکھلائے۔ وہ شخص نہایت ہی حیران و پریشان ہوا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو وہ شخص اپنی بیوی کو
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اس کو لے گیا اور تمام حال اس کا بیان کیا۔ آپ نے غسل کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ اب کلمہ شہادت پڑھ۔ اس نے کلمہ توحید پڑھا، کچھ معلوم نہ ہوا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں، اب کلمہ شہادت پڑھ۔ غرض تیسری دفعہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس وقت ایک سیاہ چیز جسم کے اندر سے نکلی اور ایک سفید چیز جسم میں داخل ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا ایمان اور کیا کفر ہے، کبھی خارج ہوا اور کبھی داخل، مگر جاننے والے خوب جانتے ہیں اس میں عجیب بریک اسرار ہیں۔ سبحان اللہ، نور ایمان کی روشنی ہے اور جادو کفر ہے۔ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے جادو سیکھنا کفر کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ گئے ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا